بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں دو سکتے یاد ہیں، ایک امام کے تکبیر تحریمہ کہنے سے قرأت شروع کرنے اور دوسرا جب فاتحہ اور سورت کی قرأت سے فارغ ہو کر رکوع میں جانے کے قریب ہوا۔ اس پر عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے اس کا انکار کیا تو لوگوں نے اس سلسلے میں مدینہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو انہوں نے سمرہ کی تصدیق کی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سکتے کرتے، ایک جب نماز شروع کرتے اور دوسرا جب قرأت سے پورے طور سے فارغ ہو جاتے۔ حسن سے روایت ہے کہ سمرہ بن جندب اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے آپس میں سکتہ کا ذکر کیا تو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سکتے یاد رکھے ہیں، ایک سکتہ اس وقت جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے اور دوسرا سکتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرأت سے فارغ ہوتے۔ ان دونوں سکتوں کو سمرہ نے یاد رکھا، لیکن عمران بن حسین نے اس کا انکار کیا تو دونوں نے اس کے متعلق ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو انہوں نے دونوں کے خط کے جواب میں لکھا کہ سمرہ رضی اللہ عنہ نے ٹھیک یاد رکھا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سکتے یاد رکھے ہیں۔ سعید کہتے ہیں ہم نے قتادہ سے پوچھا یہ دو سکتے کون کون سے ہیں تو انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں داخل ہوتے اور جب آپ قرأت سے فارغ ہوتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان جو سکتہ کرتے ہیں مجھے بتائیے آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد۔ ترجمہ: اے اللہ جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے اسی طرح میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری فرما دے۔ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔